دارانہ ماحول میں یہ انقلابی سفارشات ضرور تھیں، لیکن دولتانہ رپورٹ کا انجام کیا ہوا؟ جس شخص نے مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی قائم کی تھی، اس کو 12 ستمبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک پبلک جلسہ میں قتل کر دیا گیا۔ جو شخص اس کمیٹی کا کنوینر تھا، میاں ممتاز محمد دولتانہ، اس نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 1951 تا 1953 چند نرم زرعی اصلاحات ضرور کیں، لیکن ان اصلاحات میں زمینداروں کی حد ملکیت یعنی 150 ایکڑ آپاش زمینیں اور 450 ایکڑ بارانی زمینیں شامل نہیں تھیں۔ البتہ جاگیرداری منسوخ کر دی گئی، موروثی مزارعین کو زمینوں کا مالک بنا دیا گیا، بیگار اور ابواب کو ختم کر دیا گیا اور مزارعین کی بے دخلی کو روک دیا گیا۔ میاں ممتاز محمد دولتانہ کے ان جرأت مندانہ اقدام نے پنجاب کے مزارعین کو فائدہ پہنچانے کی ضرور کوشش کی، لیکن ایسے ملک میں جہاں صرف زمینداروں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی حکومت ہے اور دیہات میں زمینداروں کی مطلق العنانی ہے، وہاں میاں ممتاز محمد دولتانہ کی حکومت کی طرف سے نافذ کیے ہوئے قوانین پر پوری طرح عمل کیسے ہو سکتا تھا؟ جو کچھ ہوا وہ بھی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہا۔ موروثی مزارع زمینوں کے مالک ضرور بن گئے، لیکن صرف پٹواری کے کاغذات میں۔ زمیندار زمیندار رہے اور مزارع مزارع۔ یہ حقیقت ہے جس کی تصدیق ایک سرکاری دستاویز نے بھی کی، اس کا ذکر بھی اسی باب میں آئے گا۔ مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کے ایک دوسرے ممبر سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان نے بھی اپنے صوبے میں ایسی ہی زرعی اصلاحات نافذ کیں، یعنی موروثی مزارعوں کو زمین کا مالک بنا دیا اور کسانوں کے پرانے قرضوں کو معاف کر دیا گیا۔ پشاور یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی تحقیق کے مطابق خان عبدالقیوم خان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں 1,31,000 موروثی مزارعوں کو فائدہ پہنچا، جو 2,00,000 ایکڑ اراضی کے مالک بن گئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان نے 1920 سے پہلے کی گروی رکھی ہوئی زمینوں پر قرض معاف کر کے گروی رکھی ہوئی زمینوں کی ملکیت مالکان کو لوٹا دی۔ خان عبدالقیوم خان کے اس فیصلے سے 3,71,000 ایکڑ زمین کی ملکیت غریب کسانوں پختونوں کو واپس مل گئی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے ایک تیسرا اہم کام یہ کیا کہ سرحد میں تمام جاگیریں ختم کر دیں، یعنی اب جاگیرداروں نے بھی سرکاری لگان اور آبیانہ دینا شروع کر دیا۔ سرحد کے اس روشن خیال وزیر اعلیٰ نے زرعی اصلاحات پر ہی اکتفا نہیں کیا، ہائیڈرو الیکٹرک کے منصوبوں، درگئی ورسک ڈیم، کرم گڑھی آب پاشی منصوبہ، خشک علاقوں میں پینے کا صاف پانی، وادی کاغان میں پکی سڑکیں، صوبہ میں سکول اور پشاور یونیورسٹی کا قیام وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان کے چند بڑے کارنامے ہیں۔ گو یہ پاکستان کے فیوڈل معاشرے میں سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ افسوس، پاکستان کے زمیندار جاگیردار حکمرانوں نے خان عبدالقیوم خان کو 5 سال 8 مہینے سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا اور ان کو 23 اپریل 1953 میں ایک ڈرامائی انداز میں سرحد کی وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کر کے مرکزی حکومت میں وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ جنرل ایوب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد خان عبدالقیوم خان کو گرفتار کیا، یعنی جس پختون سیاستدان کو قائد اعظم نے چن کر وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا، اس کو جنرل ایوب نے گرفتار کیا۔ خان عبدالقیوم خان نے معافی مانگ کر جیل سے رہائی حاصل کی۔ خان عبدالقیوم خان کا انتقال 22 اکتوبر 1981 کو ہوا۔ سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کی سفارشوں پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ اس طرح ملک میں زمینداری اور سندھ اور بلوچستان میں جاگیرداری بھی بدستور قائم رہی۔ دولتانہ رپورٹ اس فیوڈل پاکستان میں چند منفرد خوبیوں کی وجہ سے ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ رپورٹ کسی سیاسی پارٹی کی زمینداری جاگیرداری موضوع پر پہلی اور آخری رپورٹ ثابت ہوئی۔ خود مسلم لیگ نے پھر کبھی بھولے سے بھی زمینداری جاگیرداری ختم کرنے کا نام نہیں لیا۔ دولتانہ رپورٹ کے مصنفین نے جو تمام ملک کے زمینداروں جاگیرداروں کی نمائندگی کر رہے تھے، خود اپنے قلم سے وہ مظالم گنوائے جو وہ مزاروں، ہاریوں اور کسانوں پر کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ملک پسماندہ رہتا ہے۔ اگر یہی رپورٹ کسانوں کا نمائندہ یا کوئی سوشل انصاف کا مدعی لکھتا تو ملک بھر کے جاگیردار زمیندار یک زبان ہو کر چلاتے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دولتانہ رپورٹ کو جس پر چاروں صوبوں کے زمینداروں جاگیرداروں کے دستخط تھے، نہ مصنفین جھٹلا سکتے ہیں، نہ جاگیردار زمیندار اور نہ ان کے زر خرید صحافی اور دانشور۔ دولتانہ رپورٹ کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کی 3 بڑی منظم مذہبی جماعتوں نے میدان میں آ کر اہل پاکستان کو اپنا اپنا موقف تحریری طور پر پیش کیا کہ وہ سب زمینداری نظام کے حق میں ہیں، تاکہ ان مذہبی تنظیموں کی طرف سے نہ غلط فہمی رہے، نہ خوش فہمی، اور نہ اہل پاکستان ان 3 مذہبی تنظیموں کا جاگیرداری زمینداری نظام پر نقطۂ نظر سمجھ کر ان کے متعلق خود فیصلہ کریں۔ علاوہ ازیں پنجاب اسمبلی سے جو صوبے کے زمینداروں جاگیرداروں یا ان کے نمائندوں پر مشتمل تھی، ان چھوٹی موٹی زرعی اصلاحات کی منظوری کرنا بھی معجزہ سے کم نہیں تھا۔
یاد رہے وہ زمانہ جمہوریت کا زمانہ تھا، یعنی فیوڈل لارڈ کے منتخب نمائندوں کی حکومت کا تھا۔ فیوڈل لارڈ کی فوجی حکومتوں کا دور نہیں تھا۔ گو فوجی جنرل صاحبان بھی خود بہت بڑے فیوڈل لارڈ تھے اور ہیں۔ ان فوجی صاحبزادوں جنرلوں کے فیوڈلزم کے بارے میں رویہ کی ہلکی سی جھلک ہم پیش کر چکے ہیں اور اگلے باب میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دونوں میاں افتخار الدین اور میاں ممتاز محمد دولتانہ میں کچھ باتیں مشترک تھیں۔ دونوں پنجاب کے بڑے زمیندار لاہور کے مشہور کالجوں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے۔ دونوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور مسلم لیگ میں شریک ہوئے۔ جب 1945 میں وائس رائے نے قائد اعظم کو چیلنج کیا کہ مطالبہ پاکستان کو منوانے کے لیے 1946 کے الیکشن میں نمایاں کامیابی دکھاؤ، تو دونوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کو الیکشن میں کامیاب کرانے کے لیے انتھک کوششیں کی اور یہ کوششیں الیکشن میں کامیابی کے بعد بھی جاری رہیں۔ میاں افتخار الدین نے پاکستان بنتے ہی پنجاب میں وزیر بن کر مزاروں کو خود کاشت کسان بنانے کی کوشش کی، لیکن دولتانہ نے قدر انتظار کیا۔ دولتانہ نے مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کے کنوینر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے پاکستان کے فیوڈلزم پر ایک ضرب لگائی اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن کر حتی المقدور کوشش بھی کی۔ یہاں ہم نے حتی المقدور ارادتاً لکھا ہے اور اس کی وجہ ہم 7ویں باب میں بتائیں گے۔ یہاں بس یہی لکھنا کافی ہے کہ دولتانہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا۔ میاں افتخار الدین کا انتقال بنگلہ دیش بننے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اس طرح انہوں نے پاکستان کو صرف بنتے ہوئے دیکھا۔ میاں ممتاز محمد دولتانہ کا انتقال 1995 میں ہوا۔ دولتانہ نے پاکستان کو نہ صرف بنتے ہوئے دیکھا بلکہ ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے اس بچے کھچے پاکستان کے وقار اور عزت کو سنبھالا دینے کے لیے لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر یعنی سفیر کا عہدہ بھی قبول کر لیا۔ وڈیرے جنرل ایوب خان نے جب 1959 میں اپنی زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو ان کے حکم پر جنرل ایوب کے ایک وڈیرے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو میاں ممتاز محمد دولتانہ سے ملے اور پنجاب کے ایک بڑے زمیندار کو جنرل ایوب کی طرف سے ایک پیغام دیا: آپ کی 65,000 ایکڑ زرخیز آبپاش زمینیں میری زرعی اصلاحات کی زد میں آنے والی ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے آپ یہ زائد زمینیں میری اعلان کردہ سہولتوں کا استعمال کر کے بچا سکتے ہیں۔ ان پر گھوڑے فارم، مویشی فارم اور پھلوں کے باغ بنانے اور ان زمینوں کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے نام منتقل کرنے کا اعلان کر دیں، جیسا کہ دوسرے بڑے زمینداروں جاگیرداروں نے کیا ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنی زمینیں بچا لی ہیں۔ میاں ممتاز دولتانہ جو صرف 10 سال پہلے اپنی تحریر کردہ مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ میں زمینداری جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کی سفارش کر چکے تھے، جنرل ایوب کے نمائندے کو ایک مختصر جواب دے کر گھر واپس بھیج دیا: اگر پاکستان اس فرسودہ اور موذی جاگیرداری زمینداری نظام سے نکل سکے تو 65,000 ایکڑ زمین تو کیا، میں اپنی تمام زمین مزاروں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میاں ممتاز محمد دولتانہ نے اس متاثرہ زمین کو بخوشی فیڈرل لینڈ کمیشن کے سپرد کر دیا۔ افسوس، بنگلہ دیش کے قیام کے بعد میاں ممتاز محمد دولتانہ پاکستان کی سیاست سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ربع صدی پہلے فیوڈلزم کے خلاف شروع کیے ہوئے جہاد کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ گو جنرل ایوب کی زرعی اصلاحات کے بعد بھی میاں ممتاز محمد دولتانہ نصف صدی 46 سال زندہ رہے۔ میاں ممتاز محمد دولتانہ کی تحریر کردہ وہ رپورٹ کسی بھی سیاسی پارٹی کی پہلی اور آخری دستاویز ثابت ہوئی جس میں زمینداری جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہو۔ حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، نئی سیاسی پارٹیاں بھی بنتی رہیں، مسلم لیگ بھی مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتی رہی، لیکن پاکستانی معیشت کے اہم ترین موضوع پر کوئی دوسری رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ میاں ممتاز محمد دولتانہ اپنی صرف اسی رپورٹ کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا گئے۔ دولتانہ رپورٹ کے شائع ہونے کے 7 سال بعد اس کی اہم سفارشات کو مرکزی حکومت پاکستان کے ایک اعلیٰ افسر نے ایک سرکاری دستاویز میں شامل کر کے دوبارہ پیش کیا اور ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانے کی ایک پرزور مہم چلائی۔ اس کا ذکر ہم اب پیش کرتے ہیں۔ اس اعلیٰ افسر نے زمینداری جاگیرداری نظام کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی بندوق دولتانہ کمیٹی کے کندھوں پر رکھی اور اس طرح یہ اعلیٰ سرکاری افسر میاں ممتاز محمد دولتانہ کا ایک بڑا اور فعال مداح ثابت ہوا۔ اس اعلیٰ افسر کا نام زاہد حسین ہے۔ 5.10 پلاننگ بورڈ کی جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنے کی سفارشات اور ان سفارشات کا انجام۔ سرکاری پلیٹ فارم سے جاگیرداری زمینداری نظام کو ختم کرنے کی ایک اور چوتھی اور آخری کوشش 1956 میں مرکزی حکومت کے پلاننگ بورڈ نے کی۔ آج کل اس محکمہ کا نام پلاننگ کمیشن یعنی منصوبہ بندی کمیشن ہے اور ان دنوں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ چونکہ پاکستان پلاننگ بورڈ کی بنیاد اور اس بنیادی دور کی جملہ منصوبہ بندی کی ذمہ داری اس کے چیئرمین زاہد حسین 1893 تا 1957
اور پلاننگ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کی مدت 1953 تا 1956 کی ذات سے منسلک ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی زاہد حسین کا تعارف کرا دیں۔ زاہد حسین مظفر نگر یو پی انڈیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ دوران تعلیم مناسب غذا اور ضروری آرام سے مستقل محروم رہنے کی وجہ سے وہ قبل از وقت چند موذی بیماریوں کا شکار ہو گئے، جن میں عارضہ قلب بھی تھا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے 1915 میں بی اے اور 1917 میں ایم اے اقتصادیات اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ 2 سال بعد مقابلہ کا امتحان پاس کر کے ایک اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کی۔ 1945 میں ریاست حیدرآباد دکن کے وزیر خزانہ بنے۔ اپریل 1947 میں ان کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا وائس چانسلر بھی چنا گیا، لیکن یہ سال 1947 بہت تیز روی کا سال تھا۔ 3 جون 1947 کو وائس رائے ہند نے پاکستان بننے کا اعلان کیا اور 14 اگست 1947 کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ لیاقت علی خان نے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے والے تھے، زاہد حسین سے درخواست کی کہ وہ وائس چانسلر کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں اور وائس رائے کی بٹوارہ کونسل میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں۔ زاہد حسین نے لیاقت علی کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ لیاقت علی خان نے زاہد حسین کو 14 اگست 1947 سے بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر متعین کر دیا۔ تاہم زاہد حسین جلد ہی دارالخلافہ کراچی بلائے گئے اور انہیں نوزائیدہ مملکت پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنری سونپی گئی۔ جب قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو گورنر زاہد حسین اس رسم کے میزبان تھے۔ اسٹیٹ بینک نے جو پہلے کرنسی نوٹ جاری کیے ان پر زاہد حسین کے دستخط تھے۔ یہ مانا کہ جاگیرداری زمینداری نظام کو چلانے کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کو مالی امداد دینے والے ملکوں کے اصرار پر پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے 1953 میں بادل نوخاستہ پاکستان پلاننگ بورڈ قائم کر دیا اور پاکستان منصوبہ بندی بورڈ قائم کر کے زاہد حسین کو اس کا چیئرمین مقرر کیا۔ زاہد حسین نے اس نئے عہدے کو ایک زرعی موقع سمجھا اور اس نئی مملکت کے پہلے 5 سالہ منصوبے پر تندہی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ زاہد حسین نے 3 سال کے مختصر عرصے میں پہلے 5 سالہ منصوبہ 1955 تا 1960 کے ڈرافٹ یعنی مسودہ کو مکمل کر کے 10 مئی 1956 کو وزیر اعظم چودھری محمد علی کو پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اسے منظور کر کے شائع کرنے کی اجازت دے دی۔ اس ضخیم منصوبے کے 2 باب، سرکاری محکموں کا انتظام نو اور زراعت اور زرعی اصلاحات کا باب، چیئرمین زاہد حسین نے خود تحریر کیے۔ اس ڈرافٹ کے شائع ہونے کے بعد جاگیردار زمیندار حکمرانوں کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر اس ڈرافٹ میں ایسی کیا بات تھی کہ یہ فیوڈل حکمران تڑپ اٹھے اور ان دونوں اشخاص وزیر اعظم چودھری محمد علی اور چیئرمین زاہد حسین کی سرزنش کی؟ یہ جاننے کے لیے اس ضخیم جلد کے صرف چند صفحات کا مطالعہ کافی ہے جن میں زرعی اصلاحات کا ذکر ہے۔ چیئرمین زاہد حسین کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حاکم وقت یعنی مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کہ جاگیردار زمیندار کا حق ملکیت صرف 150 ایکڑ آبپاش زمین اور 450 ایکڑ بارانی زمین کر دی جائے، ڈرافٹ میں شامل کر لیں، یعنی 1960 تک ملک میں جاگیرداری زمینداری ختم کرنے کی سفارش کی۔ یاد رہے 1947 سے 1958 تک مسلم لیگ ہی حکومت میں رہی۔ ڈرافٹ کے صفحہ 128 پر پیرا نمبر 52 میں یہ لکھا ہوا ہے: ہماری رائے میں زمین کی شخصی ملکیت کی حد مقرر کرنا ضروری ہے اور ہم مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی سے متفق ہیں کہ شخصی ملکیت کے لیے آبپاش زمین کی حد 150 ایکڑ، نیم آبپاش زمین کے لیے 300 ایکڑ اور بارانی زمین کے لیے 450 ایکڑ مقرر کی جائے۔ اس سے زائد زمین کو بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ وزیر اعظم کی منظوری حاصل کرنے کے بعد زاہد حسین نے ڈرافٹ شائع کر دیا اور فوراً بعد جون 1956 میں دارالحکومت کراچی میں اقتصادی ماہرین کی ایک کانفرنس بلائی جس کا مقصد ڈرافٹ میں تجویز کی گئی زرعی اصلاحات کو تقویت پہنچانا تھا۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زاہد حسین نے کہا: ہمارا موجودہ زرعی نظام ملکیت صحت مند اور طاقتور معاشرے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور معاشی ناانصافی اور سماجی ناہمواری کا ذمہ دار بھی ہے۔ یہ ایک بے مقصد نظام ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے اور ہماری معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی میں بحران پیدا کر رہا ہے۔ یہ کھیتی باڑی میں ترقی کرنے کے جذبے کو ختم کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زرعی نظام مملکت پاکستان کی معاشی اور سماجی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دارالحکومت کراچی میں یہ اقتصادی کانفرنس 1 ہفتہ تک ہوتی رہی۔ اختتامی جلسے میں کانفرنس کے شرکاء نے متفقہ طور سے پاکستان کے پہلے 5 سالہ منصوبہ مسودہ میں تجویز کی گئی زرعی اصلاحات یعنی جاگیرداری زمینداری نظام کے خاتمے کی منظوری دے دی۔ کانفرنس کے بعد جاگیرداری زمینداری نظام کے حامیوں نے اخبارات میں زاہد حسین کے خلاف دھواں دار مضمون شائع کرنے شروع کیے۔ زاہد حسین نے ان سب کا جواب دیتے ہوئے کہا:
ہمارے ملک کے کروڑوں شہریوں کو جو دیہات میں رہتے ہیں عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے یہ زرعی اصلاحات ضروری ہیں۔ موجودہ نظام میں یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے نہ وسائل ہیں نہ اہلیت۔ پلاننگ بورڈ کے چیئرمین نے نہایت صاف الفاظ میں نہ صرف اپنے بلکہ پوری قوم کے جذبات اور خواہشات کی عکاسی کی تھی، لیکن اس حقیقت بیانی کے بعد پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کا کیا رد عمل ہوا؟ جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ٹھان لی اور ان سب کو سزا دینی شروع کی جنہوں نے سرکاری عہدوں پر رہتے ہوئے اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت کی تھی۔ سب سے پہلے 8 ستمبر 1956 کو یعنی پہلے 5 سالہ منصوبہ مسودہ پر دستخط اور منظور کرنے کے 4 مہینے بعد وزیر اعظم چودھری محمد علی کو برخاست کر دیا گیا۔ اس طرح موصوف کی وزارت عظمیٰ صرف 1 سال قائم رہی۔ پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر چیئرمین زاہد حسین محتاط ہو جائیں گے اور خاموشی اختیار کر لیں گے، لیکن زاہد حسین اپنے موقف پر قائم رہے۔ کراچی کے انگریزی روزنامہ ڈان نے 20 نومبر 1956 کو زاہد حسین سے منسوب کر کے لاہور سے بھیجی ہوئی یہ خبر شائع کی۔ معلوم ہوا ہے کہ مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت آج کے پاکستان اور پلاننگ بورڈ کے چیئرمین زاہد حسین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ چیئرمین نے ان اختلافات کی نوعیت بتانے سے انکار کیا، لیکن اتنا کہا کہ حکومت مغربی پاکستان نے ایسی زرعی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو پہلے 5 سالہ منصوبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یاد رہے حکومت پاکستان نے اس وقت کے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر 17 دسمبر 1954 کو ایک واحد صوبہ 1 یونٹ قائم کر دیا تھا اور اس صوبے کا نام مغربی پاکستان رکھ دیا گیا تھا جس کا دارالحکومت لاہور تھا۔ اب نہ حکمرانوں نے خاموشی اختیار کی اور نہ زاہد حسین نے۔ حکمران ملاؤں کو سامنے لائے جنہوں نے اسلام کے نام پر زاہد حسین کو مطعون کرنا شروع کیا۔ یاد رہے کہ حکمران یہ اسلامی کارڈ 7 سال پہلے ایم مسعود کے خلاف بھی استعمال کر چکے تھے۔ مولانا عبدالحامد بدائیوانی کی قیادت میں 16 علماء اور ملاؤں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ ایم مسعود کے اختلافی نوٹ غیر اسلامی ہیں۔ زاہد حسین نے ان علماء اور ملاؤں کے اعتراضات سننے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی۔ 11 دسمبر 1956 کو ریڈیو پاکستان، ان دنوں پاکستان ٹیلی ویژن نہیں تھا، سے تقریر کرتے ہوئے زاہد حسین نے اسلام کے احکامات کی حمایت میں کہا، یہ کہنا کہ اسلام ایک ایسے نظام کی حمایت کرتا ہے جس کے تحت کروڑوں انسان غربت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام پر ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اس تقریر میں جو چیئرمین زاہد حسین کی آخری تقریر ثابت ہوئی، زاہد حسین نے حکمرانوں کے ایک دوسرے بڑے بہانے کے اعداد و شمار کا فقدان ہے تار تار کر دیا۔ زاہد حسین نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کردہ زرعی اصلاحات کا کوئی معقول سائنٹیفک جواز نہیں ہے۔ زمین کی ملکیت کے بارے میں تفصیلی اعداد و شمار کا انتظار کرنا اور پھر زرعی اصلاحات تجویز کرنا ایک افسر شاہی بیوروکریٹک ہتھ کنڈا ہے، جبکہ زرعی اصلاحات کی ضرورت ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ جاگیرداری زمینداری نظام ملک کے کروڑوں لوگوں کو ایسی اندوہناک زندگی میں دھکیل چکا ہے جس میں امید، غیرت اور تحفظ مفقود ہے۔ اپنی اس آخری تقریر میں زاہد حسین نے قوم کو ایک تنبیہ بھی کی، جمہوری ادارے کسی ملک میں اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک ہر انسان دوسرے انسان کی عزت نہ کرے۔ جمہوری اداروں کی موت کی پیشن گوئی کرنے کے 20 دن بعد 31 دسمبر 1956 کو زاہد حسین کو پلاننگ بورڈ سے برطرف کر دیا گیا اور جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے انہیں بے ضرر کرنے کے لیے ان کو ایسے عہدے پر مامور کیا جہاں سے وہ جاگیرداری زمینداری نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ انہیں ٹیکس تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، یعنی وہ کھڈے لائن لگا دیے گئے۔ پاکستان کے نئے وزیر اعظم فیروز خان نون، جنہوں نے زاہد حسین کو پلاننگ بورڈ سے سبکدوش کیا تھا، 10 ماہ بعد خود وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں نام نہاد جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس دن پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے، جو 4 سال پہلے سندھ کے ایک جاگیردار بن چکے تھے، اس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ زاہد حسین کی یہ تنبیہ جو انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنی آخری تقریر میں کی تھی، جاگیرداری زمینداری نظام میں جمہوری ادارے قائم نہیں رہ سکتے، اہل پاکستان کے کانوں میں گونجنے لگی اور اب تک گونج رہی ہے، اس لیے کہ جنرل محمد ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ جاگیرداروں زمینداروں کی پہلی ڈکٹیٹرشپ ضرور تھی، لیکن آخری ڈکٹیٹرشپ ثابت نہیں ہوئی۔ مختلف حیل و بہانوں سے ہمارے جاگیردار زمیندار اس موذی نظام جاگیرداری زمینداری نظام کو
قائم و دائم رکھنے کے لیے فوجی ڈکٹیٹرشپ کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔